کوشش سے، اس محنت سے، وہ سفید پوش جو حقدار تھا، جو اللہ کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، آپ کی طرف سے بہت سا نہیں، ایک نوالہ بھی اس کے پیٹ میں جائے گا، اس کی خیر و برکت آپ دیکھنا حیران ہو جائے گا۔ آپ نے آج تک ان کو دیکھ ان لوگوں کو دیا جس کی وجہ سے کوئی برکت بھی نظر نہیں آتی، اس لیے تو جان چھڑانے والی بات ہے کہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا، کسی کے بارے میں ساری یعنی معلومات حاصل نہیں کرنی پڑتی، آسانی سے باہر نکلے پیسے نکالے ان کے ہاتھ میں دے دیے، حقدار ہے یا نہیں ہے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر حقدار تک وہ چیز پہنچاؤ، پھر اس کے اثرات دیکھو۔ پھر تیسری چیز یہ بتائی، فرمایا کہ اس آدمی کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا، وہ قوم کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتے، اس گھر میں کبھی مشکلات پیدا نہیں ہوتی جس گھر کے اندر رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جو خود بھی حلال کھاتا ہے اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاتا ہے، فرمایا کبھی اس گھر کے اندر تنگ دستی نہیں آتی۔ ہم غور کریں کہ ہماری تنگ دستی، ہماری فاقہ کشی، ہماری مشکلات، یہ جملہ جو مسائل ہیں، کہ اس کی وجہ یہی تو نہیں کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ساری زندگی ہمارا رونا اسی طریقے سے جاری ہے کہ ان مسائل میں گر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق حلال، یاد رکھنا حلال رزق نہیں ہے نا تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، نہ نمازوں کا فائدہ، نہ روزوں کا فائدہ، نہ جملہ عبادت کا فائدہ، نہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ، نہ ذکر و اذکار کا فائدہ۔ رزق حلال یہ بنیادی شرط ہے، خود بھی رزق حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلاؤ، پھر اس کے اثرات آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو ذرائع ہے وہ حلال ہو، اور حضور نے فرمایا حلال کما کر کھانے والا، حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلانے والا، حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، ایسا کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست کے گھر میں تنگی کیسے آ سکتی ہے؟ اور فرمایا چوتھی بات جس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، رزق تنگ ہو جاتا ہے، انسان مسائل مشکلات میں گر جاتا ہے، پھر غلط لوگوں کے ہاتھ آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندش ہو گئی، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے عمل کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے ایمان کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، شکوک و شبہات، غلط فہمی آپ کے ذہن میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جاتی، اس گھر کے اندر کبھی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیں کہ ہمارا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی ایک خیال، ایک تصور اپنے ماں باپ کے حوالے سے یہ گزرا کہ ہمارے لیے بوجھ ہے، کاش کہ یہ بوڑھے ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے، کاش کہ ان کی صبح شام یہ کھانسی اور اسی طریقے سے یہ بیماری اور جملہ یہ جو مسائل ہیں، بات بات پر جو ہے اپنی اولاد کو سمجھانا، ان کو بتانا کہ بیٹا ایسا کرو، بچیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، بیٹا سر پہ دوپٹہ کیا کرو، سینہ ننگا نہ رکھا کرو، اذان ہو رہی ہے سر کو ڈھانپ لیا کرو، بیٹا جب اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہے تو حقیقت، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ چیز سے تک آ جاتی ہے، بالآخر وہ بچیاں اپنے اس جذبات کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتی ہیں کہ ماں کے سامنے، یعنی اپنی دادی کے حوالے سے یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ بھائی ان کے اندر تو عجیب سا ہی معاملہ ہے، ان کے اندر تو ہمارے لیے کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کینہ ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتی، ہمیں برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہ گندگی، وہ سب کچھ بچوں کے سن کر ہمارے دل کے اندر آ گیا تو یوں سمجھیں کہ ہماری دنیا میں نہ صرف رزق کا جو کی برکت تھی وہ ختم ہوئی، بلکہ ہماری آخرت بھی تاریک ہو گئی، ہماری آخرت بھی خراب ہو گئی۔ تو کہا کہ جس گھر کے اندر اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا جاتا، دونوں ہیں تو دونوں کا کرو، دونوں نہیں ہے تو ایک کا کرو، اف ولا تنہرہما، ان کو کبھی اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ ماں باپ کی عادت ہے، میری بوڑھی ماں ہے، مجھے سب کچھ کہتی ہے، تم مجھ سے تنگ ہو، تم ایسا کرتے ہو، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بچوں کو کچھ کہہ دیا، میری وجہ سے تم نے ان کو ڈانٹ دیا، میری وجہ سے تم نے ان کو تھپڑ مار دیا، میری وجہ سے تم نے ایسا کیا۔ اور ماں ہم نہیں کہتے کہ کون کہے گا تمہیں، لیکن ہر بات کو اپنے آپ پر لینا،
ان کا معاملہ بچوں کیسا ہے؟ اب 80 سال کی عمر ہے تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. کھانا کھانا چھوڑ دیں گی، بات بات پر ناراض ہو جائیں گی، منتیں کرنی پڑیں گی، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہمارا راضی ہو جائے. لیکن اس میں ہماری عافیت ہے، ہماری عاقبت ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری دنیا کا فائدہ ہے، ہماری آخرت کا فائدہ ہے. تو فرمایا اف کیوں ولا تنہرہما، آپ نے ماں باپ پر احسان نہیں کیا ان کے پاؤں پکڑ کر. آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، جس طرح اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرو، ان کے ساتھ بھی اتنی شفقت و مہربانی کرو. اس لیے کہ وہ عمر کے اس اسٹیج پر آپ آ چکے ہیں کہ آپ کے بچوں کا معاملہ ان کا معاملہ یکساں ہے. پھر اسی طریقے سے فرمایا جو 5ویں خامی ہے جس کی وجہ سے گھر میں تنگی آتی ہے وہ ہم سب کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنا، فرمایا نماز میں سستی کرنا. جو آدمی نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہے فرمایا کہ اس کے رزق میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی. اب بتائیں کہ نماز نہ پڑھنا وہ تو ایک الگ عمل ہے، لیکن نماز کے معاملے میں میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب سست یا کاہل ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی پڑھی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، فجر کی زور کے ساتھ آ کے ملا کے پڑھی، زور کو عصر کے ساتھ ملا دیا، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا دیا، کبھی ایک دن کی کو دوسرے دن کی نماز کے ساتھ ملا دیا. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے جو آدمی میری امت کا 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ منافق ہے. منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو فرمایا ایک گھر میں جو ہم سب کے مسائل ہیں، فرمایا حصول برکت کے لیے پرندوں کو کھانا ڈالا کرو. آپ کے جملہ مسائل بندشیں ختم ہو جائیں گی، عملیات کا اثر ختم ہو جائے گا. جادو شادو جو کچھ بھی ہے جن مسائل میں آپ گرے ہوئے ہیں یا لوگوں نے آپ کے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کر دی ہے. اب بتائیں ہم آپ جب اپنے مسائل کی وجہ سے کسی کے پاس جاتے، کبھی کسی نے پوچھا نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ کسی نے پوچھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کسی نے پوچھا کہ حصول رزق کے ذرائع کیا ہیں؟ اصل مسائل تو یہ ہے، لیکن ان مسائل پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا کوئی احساس دلاتا ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرندوں کو کھانا ڈالا کرو. اللہ رب العزت اس گھر کے جملہ افراد سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے، اس گھر کے افراد نے میری اس مخلوق کا احساس ان کے اندر موجود تھا. انہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ان کا رب ان کو پیٹ بھر کے کھلا بھی رہا ہے اور مقررہ وقت پر ان کی پیاس کو بجھا بھی رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کے اندر اس چیز کا اہتمام کیا. دانا ڈال دو. کہتے ہیں کہ یہ سعودی کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ نے ایک دفعہ ایک ایسا پلان تیار کیا آل سعود نے. وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا بجائے انسانوں کو لا کر ان کی مالی مدد کریں، جو روپیہ پیسہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے دانا خریدتے ہیں، کبوتر کو ڈال دیتے ہیں. ان کبوتروں سے جان چھڑاؤ، ان کبوتروں سے جان چھڑاؤ. تو کہتے ہیں کہ مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی کہ آج کے بعد اگر کسی شخص کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا، جیسے ہمارے آپ بہت سارے لوگ بھی یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ پاگل پن ہے کہ جا کے کبوتروں کو دانا ڈالو. لوگ ہیں ان لوگوں کی مدد کی جائے. وہاں صاحب حیثیت لوگ بھی جاتے ہیں، کنگال لوگ وہاں نہیں جاتے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بنیادی شرط ہی حج کی اور عمرے کی ہے، صاحب حیثیت ہے تو تب یہاں پر آئیں. کسی سے بھیک مانگ کر، یا آپ کنگال ہیں تنگست ہیں تو کسی سے قرض لے کر اس حاضری کے لیے آپ نہ آئیں. اس لیے کہ وہ رب کریم جو اس جگہ پر بلوا کر آپ کو بیت اللہ کی حاضری کی سعادت عطا فرما سکتا ہے. بقول عبداللہ ابن مبارک ایک موچی تھا، وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ آدمی نے حج کیا. عبداللہ بن مبارک بھی بیچ میں موجود ہے اور ایک فرشتہ دوسرے سے بات کرتا ہے کہ جانتے ہو کہ اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے؟ فرمایا 6 لاکھ. فرمایا یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ فرمایا ایک کا بھی نہیں. آئے کتنے؟ 6 لاکھ. قبول کتنوں کا ہوا؟ کسی کا بھی نہیں. تو فرمایا اسے نہ صرف حج کی سعادت عطا فرمائی، اس کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج بھی مقبول ہو گیا. اس نے کیا کیا تھا؟ یہی کام جو میں نے آپ کو بتایا کہ غریب کی مدد کرنا. جب اس کی اہلیہ نے کہا پڑوس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے،
لگتا ہے کہ آج ہمارے پڑوس کے اندر بڑی اچھی چیز کوئی پکائی گئی ہے، تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ اس طرح کریں کہ جا کے ان کے گھر سے کچھ لے کر آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے پڑوسی کے دروازے پر گئے، اس نے رونا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ تو فرمایا کہ آج 7 دن سے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، آج بالآخر تنگ آ کر جب میں نے دیکھا کہ بظاہر میرے بچوں کی اب جان پر بن چکی ہے، یہ ہلاک ہو سکتے ہیں، ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک مردار جانور کا گوشت لا کر اسے پکایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس اضطراری حالت میں ہمارے لیے تو جائز ہے کہ جان کو بچایا جائے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میں معذرت کرتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موچی نے کیا کیا، جو 300 دینار پورے سال کی محنت مشقت کرنے کے بعد اس نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے، اس نے کہا حج تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے وہی رقم اٹھائی اپنے پڑوسی کے حوالے کر دی، وہ رقم پڑوسی کے حوالے کر دی، اور نتیجہ کیا نکلا، رب العالمین نے جو اس بات پر قادر ہے، وہ دمشق میں بیٹھا موچی سمجھ آ گئی، اس نے جو اپنی جمع پونجی تھی وہ اس آدمی کے حوالے کی، ایک غریب مستحق آدمی کی مدد کی، اس کے مشکلات میں اسے یعنی مدد فراہم کی۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے دمشق میں بیٹھے بیٹھے حج کی سعادت بھی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے مشقت کر کے مال خرچ کر کے اپنوں سے دور ہو کر جو لوگ حج کے لیے آئے تھے، بظاہر حج قبول نہ تھا لیکن